منیر چودھری حاضر خدمت ہے BMC لائیو لے کر 5 فروری کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کونسل جنرل پاکستان جناب عبدالحمید صاحب کو۔ السلام علیکم عبدالحمید صاحب۔ وعلیکم السلام سر، یہ ہر سال ہم 5 فروری کو پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی بھی کشمیری بھی بلکہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں جو ہیومن رائٹس پر یقین رکھتی ہیں وہ بھی اس دن کو مناتی ہیں۔ برطانیہ میں بڑے شد و مت سے، بڑے جذبے سے، چونکہ کشمیری کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے، ریلیاں نکلتی ہیں۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، ساری ممالک میں ریلیوں کے ساتھ سیمینارز ہوتے ہیں، اب ویبینارز ہیں، ٹیلی ویژن جو ہیں وہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اخبارات جو ہیں وہ ایڈیشن نکالتے ہیں۔ سر، کیوں 5 فروری ہی کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ دنوں کی ایسا اہمیت نہیں، اصل بات تو 5 فروری کو حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی قربانیوں کو جو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے وہ اب ایک بڑی اسٹیبلش ٹریڈیشن بن چکی ہے۔ پوری پاکستانی قوم، کشمیری دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ کشمیری غیر قانونی غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جموں و کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے اب اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانے آئٹمز میں سے ہے، اور یہ حل نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ انڈیا کی قیادت اپنی کمٹمنٹس سے مکر گئی، جو کمٹمنٹس پنڈت نہرو نے اقوام متحدہ کو دیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیں، پاکستان کو دیں، کشمیریوں کو دیں، اور اپنی پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا، اور اس کے نتیجے میں یہ ڈسپیوٹ جو ہے بہت خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کا احترام بھی نہیں کیا جا رہا، اور اس سے ہندوستانی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کے خلاف ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، کشمیریوں کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، وہ جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جاتا ہے، انہیں جعلی کارڈن اور ریسرچ آپریشنز ہوتے ہیں، تحویل میں لے کر ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کو جبری طور پر غائب کر دیا جاتا ہے، جسے ہم انفورس ڈسپیئرنسز کہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سب کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اس کے لیے سیاسی قیادت کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، پیلٹ گنز کا استعمال عام ہے، اور یہ سب کام جو ہے امپوز کرنے کے لیے 9 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی فوجیوں نے کشمیر کو جیل بنا رکھا ہے۔ تو ان حالات میں دنیا کے ہر باضمیر شخص کا، خواہ وہ زمین کے جس بھی حصے پر ہو، خواہ وہ کسی بھی جغرافیائی خطے میں رہتا ہو، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ کشمیریوں کے ساتھ 5 فروری کو یکجہتی کے لیے آواز اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے عبدالحمید صاحب، پاکستان تو ایک فریق ہے، چونکہ تنازع جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے مابین ہے۔ پاکستان کا موقف اپنی جگہ، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں یہ بھی اپنی آواز بلند کرتی ہیں، تو انڈیا جو ہے وہ بالکل ان کی آواز سننا نہیں چاہتا، اور پھر انڈیا جو ہے اس وقت کتنے سال ہو چکے ہیں وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان سے؟ جی، انڈیا جو ہے وہ بڑی اپنی تاریخ کی خطرناک فیز میں سے گزر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو کچھ اقدامات کر کے انڈیا نے اصل میں بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر، 4تھے جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ ان قراردادوں میں لکھا ہوا ہے کہ جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل ابھی طے ہونا ہے، وہاں رہنے والے کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق یہ حل استصواب رائے کے ذریعے دیا جائے گا، اور یہ استصواب رائے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہوگا۔
اب انڈیا جو ہے اس کا خیال ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے، تو وہ دیٹ کنٹری کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی سیٹلر کالونیلزم رہا ہے، اور یہ جس قسم کا کشمیری مسلمانوں کے خلاف ایک اپارتھائڈ کا سسٹم بن رہا ہے، یہ جہاں بھی رہا ہے وہ یہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکا، اور اس لیے پاکستانی بین الاقوامی برادری کی توجہ انڈیا کے کشمیر میں مظالم کے خلاف بار بار دلاتی ہے، تاکہ بین الاقوامی برادری انڈیا کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا محاسبہ کر سکے۔ بار بار یونائٹڈ نیشنز کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ انڈیا کو خط لکھتے ہیں کہ آپ نے انسانی حقوق کے جو ڈیفینڈرز ہیں جیسے خرم پرویز اور ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا ہے، لیکن جو سب سے خطرناک اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں 9 لاکھ فوجی دستوں کی بندوقوں کے سائے تلے جو سب سے بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اب ڈیموگرافک چینج ہے اس ریجن کی، وہ کشمیر کے اصل باشندوں کی اکنامک مارجنلائزیشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کے اپنے وطن میں ہی اقلیت بنا دیا جائے، لیکن یہ اس پہ بہت علمی حلقوں میں عالمی تنظیموں میں کام ہو چکا ہے۔ یہ انڈیا اب ایک سیٹلر کالونیلزم کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کچھ جو مڈل ایسٹ میں بھی پایا جاتا ہے، جو چومسکی اور دوسرے ایڈورڈ سعید جیسے رائٹرز نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں اور ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور انڈیا اب اس کنٹمپریری ورلڈ میں شاید سیٹلر کالونیلزم کی ایک جدید ترین مثال اور تازہ ترین مثال کے طور پر ابھر رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد کی بات ہے۔ جی ٹھیک، عبدالحمید صاحب، جو ابھی پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے نریندر مودی، انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ خاصے ریلیشن بنائے ہیں، تو اس وجہ سے کہیں جو عرب ممالک پاکستان کی حمایت کرتے رہے ہیں مسئلہ کشمیر پہ، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں پاکستان کے پاس چیئر ہے OIC کی، جو کونسل آف فارن منسٹرز کی۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان نے افغانستان پر ایک اسپیشل سیشن بلایا، اور ابھی اگلے چند مہینوں میں ایک اور سیشن جو ریگولر سیشن ہوگا فارن منسٹرز کا۔ تو دنیا بھر سے جو فارن منسٹرز ہیں سارے اسلامی ملکوں کے، ان میں عرب ملکوں کے بھی، گلف کے بھی کنٹریز کے، اور ان کے نمائندے وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں تشریف لائیں گے، اور وہاں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوگی، اور مسئلہ کشمیر چونکہ ایک OIC کے ایجنڈا پر بھی ہے، اور جب بھی OIC کے فارن منسٹرز ملتے ہیں تو وہ کشمیر پر قراردادیں پاس کرتے ہیں۔ تو جو فریٹرنیٹی اور اخوت اسلام میں موجود ہے وہ کسی ایک اتھارٹیرین لیڈر ہمارے ہمسایہ ملک میں خواہ پیدا ہو جائے اور اس کی کچھ خواب اور خواہشیں ہوں بھی صحیح، تو مسلم امت کا جو تصور ہے اور جو اخوت کا تصور ہے اسلام میں، وہ ان حربوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور اس سے وہ کبھی انڈرمائن نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 370 کے بعد کیا سچویشن ہے؟ چونکہ انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو ریاستی معاملات تھے اس میں اس آرٹیکل کے بعد اب انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو گئی۔ جو آرٹیکل 370 کا ختم کرنا ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی، چوتھے جنیوا کنونشن کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے خلاف ورزی ہے کیونکہ ان ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، اور اس کی جو آبادی ہے اور اس کی جو شکل ہے اس کو اس وقت تک اسی طرح رہنا ہے، اس میں کوئی میٹیریل چینج نہیں آ سکتی جب تک کہ یہاں پہ اقوام متحدہ کی سپرویژن میں کوئی پلیبسٹ نہ ہو جائے۔ اور اس پلیبسٹ میں انفیکٹ وہ بڑا فیئر پلیبسٹ ہے، اس میں اس بات کا حق ہے کہ کشمیریوں کو وہ کسی بھی ریاست کے ساتھ شامل ہو جائے،
جب تک کشمیری خود انڈیا کو نہیں چنتے یا پاکستان کو نہیں چنتے اتنی دیر تک اس طرح کا کوئی بھی اقدام بین الاقوامی قانون کے خلاف کے لیے ایک مذاق ہے. یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک وائلیشن ہے, اٹ از اے جوک. یہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے جو آپ وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ڈیموگرافک چینج کر دی جائے, دوسرے انڈیا کی جو جگہیں ہیں دوسری ادھر بہار سے اور دوسری جگہوں سے لا کر لوگوں کو کشمیر میں آباد کیا جائے اور مسلمانوں کی آبادی وہاں کم کر دی جائے, اور ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز اس طرح کی جائے کہ وہاں پہ مسلم چیف منسٹر نہ بن سکے. اور یہ جو حربے ہیں یہ سارے ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں. اور پھر اکنامک مارجنلائزیشن مسلمانوں کی وہاں پہ یہ بھی اس کے خلاف ہے. اور اس کے لیے اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بین الاقوامی برادری کی توجہ انڈیا کے کشمیر میں مظالم کی طرف بار بار دلائی جائے. اور جو کہ یہ ہوا ہے پچھلے دنوں کہ 2019 کے بعد 2 دفعہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا ہے, اور بہت سخت سٹیٹمنٹ آئی ہیں OIC کی طرف سے. اقوام متحدہ کے علاوہ جو جس طرح آپ نے کہا ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور دوسری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں. اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس آئی ہیں, ان دونوں رپورٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کشمیر میں ہو رہی ہے شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی ابھی کنٹمپریری ورلڈ میں مثال ملتی ہے جی. اور یہ ایک اور لیول پہ بھی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیٹلرز کلونیلزم اور یہ جو اس طرح کے رویے ہیں یہ اوورآل جنوبی ایشیا کے خطے کے امن اور استحکام کے لیے بھی خطرناک ہے. پاکستان نے ایون جتنی بھی امن اور استحکام کی اب تک کوششیں کی ہیں انڈیا سے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا. جنوبی ایشیا کے خطے کے امن, تحفظ اور ترقی کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے پرامن حل میں ہے. انڈیا کے لیے لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت دے اور اس حق خود ارادیت کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دے جی. اور ان اینی کیس پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر قسم کی سفارتی سیاسی مدد جاری رکھے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا جی. عبدالحمید صاحب, آپ خود UNO میں پاکستان کی نمائندگی آپ نے کی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بڑے ہی سٹرونگ ورڈز میں وہاں پر کشمیر کا کیس بھی پیش کیا. کیا یہ جو اقوام متحدہ کی اپنی کمزوری نہیں ہے کہ ابھی تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا؟ جی, اقوام متحدہ کی ویلیڈیٹی کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب وہ اتنے ایسے مسئلے کو ابھی تک حل نہیں کر سکی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملٹی لیٹرلزم سے ایز سچ کچھ مایوس ہو جائیں, کیونکہ اگر پیچیدہ مسائل, دیرینہ مسائل کا حل ہم نے نکالنا ہے تو وہ الٹیمیٹلی پرامن طریقے سے نکالنا ہے تو وہ ملٹی لیٹرل فورم سے ہی نکلے گا. اور جب بہت زیادہ بات ہوتی ہے مختلف ممالک میں رول آف لا کی, وہ عام طور پہ رول آف لا ایٹ نیشنل لیول کی ہوتی ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا اصل میں رول آف لا ایٹ انٹرنیشنل لیول ہے, اور رول آف لا ایٹ انٹرنیشنل لیول جب ہوگا تو وہاں پھر انصاف کے فیصلے آئیں گے اقوام متحدہ سے. تو بیسیکلی یہ صرف اقوام متحدہ کی نہیں, باقی بھی جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے کہ رول آف لا ایٹ انٹرنیشنل لیول اس طرح موجود نہیں ہے. جی, لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے پرائم منسٹر اور پاکستان عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کو اگر موقع ملے تو وہ کشمیریوں سے ضرور پوچھے گا کہ وہ آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو جو ڈے 1 سے ہم پالیسی پاکستان کی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہے گا, شارک ہے پاکستان کی, تو کہیں پاکستان کے موقف میں تبدیلی تو نہیں ہے یہ؟
نہیں، اصل میں جو پاکستان کی اصل پوزیشن یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی ان قراردادوں میں لکھا ہوا ہے جو اس وقت پاس ہوئی جب انڈیا کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور جو جس پہ سب نے ایگری کیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو دو راستے دکھائے جائیں گے کہ وہ انڈیا کو جوائن کر لیں، پاکستان کو جوائن کر لیں۔ پاکستان کو جوائن کرنا پاکستانیوں کا خیال ہے کہ بہت نیچرل ہے، کیونکہ جموں اینڈ کشمیر اس وقت بھی اور آج بھی ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے۔ جو پارٹیشن کا پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی پروونسز ہوں گے برٹش انڈیا کے، وہ یا جو اسٹیٹس ہوں گی وہ پاکستان کو جوائن کریں گی، اور جو نان مسلم میجورٹی ہوں گے، جو ہندو میجورٹی ہوں گے، وہ انڈیا کو جوائن کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا، جوناگڑھ اور حیدرآباد کا بھی تھا، اور ان مسائل میں بھی یہی وجہ بنی ان کو، انڈیا نے وہاں پہ جب غاصبانہ قبضہ کیا تو بعد میں، حالانکہ ان کے حیدرآباد کے جو اس اسٹیٹ کے ہیڈ تھے وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آبادی زیادہ ہندوؤں کی ہے لہٰذا ان کو انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اسی لاجک کے مطابق جموں اینڈ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پارٹیشن کی لاجک تھی۔ یہ ہسٹری کا ایک اوور ڈیو مقدمہ ہے، اور میرا خیال ہے اور انشاءاللہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی، اور یہ تاریخ کی جو ایک سمت طے ہو گئی تھی 1947 میں، تاریخ اسی سمت میں ہی چلے گی۔ عبدالحمید صاحب، آپ ٹورانٹو میں ایک اہم عہدہ ہے، کونسل جنرل پاکستان ہے، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دو ریاستوں کا تنازع ہے، لیکن اب معصوم کشمیری جو ہیں وہ پس رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، اور ان کی عزت جان مال بالکل محفوظ نہیں ہے۔ کیا جو عالمی سوداگر ہیں اسلحہ کے، چونکہ دونوں ممالک کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ناقابل قبول حد تک ہے انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے، تو جو امریکہ سپر پاور ہے یا دوسرے جو ممالک جو اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ میں سمجھوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے مسائل پاکستان اور انڈیا کے، خاص طور پر مسئلہ کشمیر، حل ہو؟ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کشمیر اصل میں دو ریاستوں کے درمیان محض ایک ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ اصل میں پاکستان جو ہے وہ ان ریزولوشن کو اس لیے، یو این کی ریزولوشن کو اس لیے مدد کرتا ہے، اس لیے سپورٹ کرتا ہے، اس لیے ان کو اپ ہولڈ کرتا ہے کہ ان ریزولوشنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل اس طرح ہوگا جس طرح کشمیری چاہیں گے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ استصواب رائے جب ہوگا تو اس میں کشمیریوں کو ان کی ایکسرسائز آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا موقع ملے گا، تو اس لیے وہ کشمیریوں کے لیے ہی ہے وہ ساری جدوجہد، ایٹ لیسٹ پاکستان کی طرف سے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی اسلحہ کی، ہاں آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس ریٹ سے انڈیا جو ہے وہ اسلحہ جمع کر رہا ہے، جس ریٹ سے وہ اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھا رہا ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ ڈیسٹیبلائزنگ ہے ریجن کے لیے، وہ خطرناک ہے ہمارے علاقے کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، کیونکہ اس میں اس طرح کے انڈیا کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ جس کے لیے وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ اتنا بڑھاتا رہے، اور پھر جو اوور آل ساؤتھ ایشیا میں جو غربت کے حالات ہیں، جو انسانی ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکس جو ہے، جس میں ہیلتھ آتی ہے، جس میں تعلیم آتی ہے، جس میں نیوٹریشن آتی ہے، اس کے انڈیکیٹرز پورے جنوبی ایشیا میں کافی نیچے ہیں، تو اس کے بعد بھی انڈیا کا اتنا زیادہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر پر زور دینا
ابھی انہوں نے S-400 آپ کو پتا ہوگا روس سے خریدے ہیں، جو بہت مہنگا سسٹم ہے، اور یہ ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پہ اگر آپ جائیں تو جو غربت اور صحت کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی آرمز ریس کو شروع کر کے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. عبدالحمید صاحب، جو ویسٹرن میڈیا ہے، ابھی تازہ ترین کوئی انالیسز آپ کے سامنے ہو یا آپ نے ریسرچ کی ہو وہ شیئر کیجئے گا. جیسے CNN ہے، نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے. برطانیہ کی بات کروں تو وہاں کے اخبارات، وہاں کا BBC، یہ کیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو، اور پاکستان کے موقف کو وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں؟ پاکستان کے موقف سے ہٹ کر یہ ساری میڈیا اسٹیبلشمنٹس جیسے نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، گارڈین، انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں 5 اگست 2019 آنورڈس بہت اچھی کوریج کی ہے. انہوں نے نیو یارکر کی ایک بہت اچھی سٹوری آئی تھی، جس طرح جب ان کا وہاں پہ رپورٹر چھپ چھپا کر کشمیر پہنچ گیا تھا، اور اس میں ایک ان کو دقت موجود ہے کہ انڈیا جو سو کال ڈیموکریسی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، وہ صحافیوں کو کشمیر جانے کی اجازت نہیں دیتا، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو. وہ اس لیے اس پہ جو رپورٹنگ ہے وہ اس میں ایک رکاوٹ ہے. اس کے باوجود یہ جو میڈیا اسٹیبلشمنٹس ہیں انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں بار بار یہ لکھا ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جو عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی، جو ریپس وہاں پہ ہوتے ہیں، جو وہاں سے پرانی قبریں جس میں سینکڑوں لوگ اکٹھے دفن کر دیے جاتے ہیں وہ ملتی ہیں، وہ ایسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین مثالیں ہیں جو ملتی ہیں. اور جس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ایون اب تو عورتوں کے خلاف بھی جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے. 2016 اور 2020 کے درمیان تقریباً 255 گھروں کو گرایا گیا ہے. ہر مہینے تقریباً 5 گھروں کو گرایا گیا ہے پچھلے 4 سالوں میں، اور ہر سال تقریباً 64 گھر گرائے جاتے ہیں. اور صرف 2021 میں جو ابھی سال ختم ہوا ہے 195 کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز ہوئے ہیں، اور 130 سویلین پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ سب کچھ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ ایک گیپ ضرور موجود ہوتا ہے ہمیشہ، کہ جب آگاہی پھیل رہی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی تک پبلک پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. ایڈوکیسی ہو رہی ہوتی ہے، رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے ضمیر جو ہے وہ جاگنے کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور وہ پبلک پالیسی یا پبلک ڈیسیژن میکنگ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا. میرا خیال ہے کہ عالمی اوپینین جو ہے، پبلک اوپینین جو ہے، انٹرنیشنل اوپینین جو ہے، وہ ابھی اس مرحلے پر ہے. عبدالحمید صاحب، لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا میں کہ جب بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ ریلیاں نکالتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اگر کوئی اس سارے قربانی دے دی جائے، جان کی قربانی سے چلا جائے، تو جنازے پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کئی بار جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، پاکستانی جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں. سر، یہ کون فراہم کرتا ہے پاکستانی جھنڈے جموں کشمیر میں، جہاں پہ 9 لاکھ انڈین فوج موجود ہے؟ تو وہاں پاکستانی جھنڈے وہ کیسے دلیری سے، یا کوئی نام بھی دیں، یہ کون ان کو مہیا کرتا ہے؟ مہیا کرنے کی تو مجھے نہیں پتا. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہادرانہ عمل ہے، اور یہ ایک پاکستان سے ایسوسی ایشن کی بہت بڑی مثال ہے.
اور یہ پلیبسٹ نہ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا پلیبسٹ کا انڈیکیٹر ہے کہ اگر پلیبسٹ ہوا تو وہاں کے لوگ کدھر جائیں گے. اور یہ ان لوگوں کا جو بی جے پی آر ایس ایس کمبائن کی وہاں حکومت ہے اس کے خلاف بھی ایک طرح کے فیلنگ کا اظہار ہے. تو اصل میں وہ یہ جھنڈے جو ہیں وہ اس ایک جہاں پہ سپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے خلاف ایک رد عمل ہے کہ آپ ہمیں جتنا بھی دکھ دے لیں، جتنے بھی مصائب ہم جھیلنے کے لیے، جتنے بھی آپ مصائب ہمارے لیے کھڑے کر لیں، ہم وہ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے ضمیر کی آواز کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنی سیاسی رائے کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنی سیاسی وفاداری کو تبدیل نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، لہٰذا ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک شناخت کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی آنے والی جنریشنز کے آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ یہ جھنڈے اٹھاتے ہیں. عبدالحمید صاحب، آج کی گفتگو میں آخر میں کچھ کہنا چاہیں آپ؟ بہت شکریہ. میں اگین آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر قسم کی سیاسی سفارتی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا. تھینک یو ویری مچ. عبدالحمید صاحب، قونصل جنرل پاکستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اس امید کے ساتھ کہ مسئلہ کشمیر پرامن طور پر حل ہو اور دنیا جو ہے انسانی حقوق کی جو وہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف فوری توجہ دے. بہت شکریہ آپ کا.